نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج انشاءاللہ we'll do chapter 11 the compoundism. یہ last chapter ہے ہمارا بیسک نحو، جو کہ اب بیسک نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی چیزیں لرن کی ہیں اس میں، اور الحمدللہ ہم لوگ آج آخری چیپٹر انشاءاللہ آج اور نیکسٹ ویک جو کلاس ہے ہماری اس میں کمپلیٹ کریں گے، اور اس میں دو مین کانسیپٹس انشاءاللہ ہم لوگ اسٹڈی کریں گے، جو کہ آپ کے انشاءاللہ قرآن اسٹڈی میں آپ کے آلریڈی کام آ رہی ہیں. اگر آپ بقرہ کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آلریڈی آیت میں آ رہی ہیں جب اس کا انالیسس کرتے ہیں. اور ساتھ میں انشاءاللہ آج میں اس طرح سے کروں گی، اس چیپٹر میں دو کانسیپٹس جو ہے نا وہ بیسکلی بتائے گئے. ایک تو انا اور ان کا جو کمپاؤنڈسم بنتا ہے اس کا اس چیپٹر میں ہے. ساتھ میں جو ہے وہ اس میں جو ہم اکثر آپ لوگ دیکھ سنتے بھی ہیں مجھ سے، ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ جب اعراب کرتے ہیں قرآن کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہ ہم کہتے ہیں کہ از ہے یا ازا ہے تو وہ مضاف الیہ آگے کا سینٹینس بن کے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کے کمپاؤنڈ اسم بن کے آ رہا ہوتا ہے. وہ اس کی اسٹڈی بھی اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اسٹڈی ہم نیکسٹ ویک کریں گے. میں نہیں چاہ رہی تھی کہ دو ہیوی کانسیپٹس ایک ہی دن میں آپ پڑھیں، تو آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک تو یہ کریں گے انا اور ان کا جو کمپاؤنڈ اسم کی اسٹڈی ہے انشاءاللہ یہ کریں گے. ساتھ میں آپ کے اسی چیپٹر میں ایک ریفرنس شیٹ دی ہوئی ہے جس میں آپ کو حروف کے بارے میں بتایا گیا ہے جو حروف کامنلی قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بہت کوئکلی ہارڈلی 5 to 10 منٹس لگیں گے اس میں، کیونکہ آپ لوگوں کو آتا ہی ہے الحمدللہ، تو ہم اس کو تھوڑا سا آج ریویو کر لیں گے. پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ شروع کا جو ہمارا پارٹ ہوگا ٹائم کا، وہ ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا جیسے میں نے از اور ازا والا آپ کو بتایا وہ کریں گے انشاءاللہ، اور اینڈ میں جو آپ لوگوں کے کویشچنز رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ تعالی ہم فنش کر لیں گے. یہاں ایک بات میں بہت کلیئرلی بتا رہی ہوں، اور لائک آپ لوگ سب کے لیے تاکہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں. اب تک یہ ہوا ہے کہ ہر سال جب میں کراتی ہوں گرامر، تو میں شروع کا جو 1 سے لے کے 2 منتھس ہیں، بیسیکلی آلموسٹ 2 ہی منتھس لگ جاتے ہیں، تو وہ میں پورا کا پورا ریویژن کرا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، جو ہم نے پچھلے سال پڑھا ہوتا ہے، پچھلے سیمسٹر میں پڑھا ہوتا ہے، وہ میں کروا رہی ہوتی ہوں. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ہم اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ جب ہم جنوری ٹو مارچ تک ہمارا صرف ہوگا، جتنا بھی ہم سرو کر سکیں ریگولر اور ارریگولر میں سے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی چھٹی ہوگی فرام رمضان اپریل سے لے کے ٹل جولائی اینڈ تک. ٹھیک ہے، اگست سے ہماری کلاسز ریزیوم ہوں گی. تو اس دوران وہ 3-4 مہینے جو ہیں، ابھی آپ لوگوں کی جاب ہے ماشاءاللہ، اب آپ لوگ میچور انف ہو چکے ہیں کہ آپ خود سے اب اس کی ریویژن کر سکیں. ساری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے. میں ڈیورنگ سمر ٹائم اویلیبل ہوں، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ڈیورنگ ریویژن، آپ یو کین آلویز آسک می. واٹس ایپ کے تھرو آپ مجھے ان ٹچ رہ سکتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ 1-to-1 پڑھا سکتی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ ریویژن خود کر کے آنا ہے فرام چیپٹر 1 to چیپٹر 11. ٹھیک ہے، کیونکہ جب اگست میں ہماری کلاسز ریزیوم ہوں گی، آئی ول اسٹارٹ فرام چیپٹر 12 ڈائریکٹلی، جو کہ ایڈوانس انشاءاللہ نحو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا نیکسٹ ایئر کا جو ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ تعالی اگست ٹو دسمبر، اس میں ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایڈوانس نحو پورا ہم کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر میں اسی وقت آپ کو اس ایڈوانس نحو کا PDF وغیرہ ایوری تھنگ نوٹس بھی آپ کو میں دے دوں گی. تو یہ ہمارا انشاءاللہ اگلے سال تک کا پلان ہوگا، جس میں آپ نے انشاءاللہ چیپٹر 1 لے کے چیپٹر 11 تک خود جو ہے وہ ریویو کرنا. آپ کے پاس 4 مہینے ہوں گے ٹو ریویو، تھوڑا کر کے آپ نے انشاءاللہ ریویو کرنا ہے. اینڈ ول اسٹارٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریویو ان دا کلاس. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی ٹائم ریویو میں چلا جاتا ہے، تقریباً 2 مہینے لگ جاتے ہیں، تو پھر آگے جو ہے وہ پھر ہمیں تھوڑا سا رش کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا انشاءاللہ پلان ہوگا. Now let's move forward to chapter 11, the compound ism.
اتنا مشکل نہیں ہے. سیم اسی پیٹرن پہ چلیں گے کہ پہلے میں آپ کو کانسیپٹ یہاں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں تاکہ فار ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آنا آسان ہو. اگر میں ڈائریکٹلی بک سے آپ کے پاس چلی جاؤں گی مے بی اٹ ول کریٹ کنفیوژن ٹو یو. تو میں آپ کو پہلے کانسیپٹ سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے, کمپاؤنڈ اسم کیا ہوتا ہے. بیسکلی کمپاؤنڈ اسم کوئی مشکل چیز نہیں. کمپاؤنڈ اسم کیا ہے کہ اب یہاں پہ دو حروف ہیں, انا اور ان. ٹھیک ہے, ان کیا ہوتا ہے, کسی کو یاد ہے ان کیا ہوتا ہے؟ اینی ون؟ دیٹ. ہاں یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن مجھے بتائی ہے. اچھا, لیکن ان یہ حروف کیا کرتا ہے؟ نصب. نصب کرتا ہے. نو, ان انت. بک سے نہیں پڑھنا, ایسے ہی بتا, شاباش, بغیر دیکھے. یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں, یاد کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. ان لن لکھئی, ان لن لکھئی یا جی جی. یہ حرف یہ نصب ہیں. جازمہ. Is نو it؟ ناٹ جازمہ, جازمہ جو کرتا جی. مضارع ناصبہ, حرف مضارع ناصب. ٹھیک ہے, مضارعۃ الناصبہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ نصب کرتے ہیں مضارع کو, زبر دیتے ہیں اپنے بعد آنے والے. ٹھیک ہے, یہ ایک ان کا فنکشن ہوتا ہے. یہ ان جو ہے یہ والا, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, حرف ناصبہ ہیں, یہ مضارع کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انا کیا ہوتا ہے؟ بک میں نہیں. انا یہ حرف نصب ہے, یہ بھی یہ ٹھیک حرف ہے, نصب ہے. جس کو ہم مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ اپنے بعد والے آنے والے ورڈ کو نصب کر دیتا ہے. اور ورڈ کون سا ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے, شاباش. انا, ٹھیک ہے, انا انا, ٹھیک ہے, لاکنہ, ریمبر, لیتا, اللہ. یہ سارے, لعل, یہ سارے کیا ہے, حرف آف نصب ہیں, ہم نے شروع میں پڑھا تھا. اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کرتے ہیں اور یہ مل کے کیا بناتے ہیں, مبتدا بناتے ہیں. یہ ہم نے انا تو بہت پڑھا ہے نا, انا اسی کا بھائی ہے انا. ٹھیک ہے, اسی سیم گروپ کے اندر ہے یہ. اوکے, اور یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ دو تو جو ہے میں نے آپ کو فنکشنز بتائیں, یہ مین فنکشنز ہیں. ٹھیک ہے, ان جو یہ ایک ون آف دا فنکشن, مین نہیں کہوں گی, ون آف دا فنکشنز ہیں ان کے اور انا کے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے انا جو ہے وہ حرف آف نصب دیتا ہے, حرف آف نصب ہے اور اسم کو نصب کرتا ہے, مبتدا بن کے آتا ہے. ایک اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے ان کا کہ یہ مضارع کو منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے ایک اور بیسک فنکشنز ہو گئے. اب اس کے علاوہ بھی اس کے اور مزید فنکشن, آپ کو پتا ہے کہ عربک میں ایک ہی حروف کے کئی فنکشنز ہو سکتے ہیں. تو سیم لائک دیٹ اس کا ایک اور فنکشن ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ بات ان جو ہے, ان سب سے پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں, انا کو چھوڑ دیجیے ابھی. ان جو ہے یہ اپنے بعد آنے ہوئے فعل فعل کے ساتھ مل کر مصدر کا معنی دیتا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے, آئیڈیا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کا آئیڈیا, اور آئیڈیا بیسیکلی کیا ہوتا ہے, اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئیڈیا کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے اسلامن, ٹو سبمٹ, سبمیشن, سبمٹنگ. ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہیں وہ کیا ہیں, یہ مصدر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مصدر کا معنی دیتا ہے ان پلس فعل. ان پلس فعل جملہ فعلیہ, ایک فعل جو ہے وہ سیلف جملہ فعلیہ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ان پلس جو جملہ فعلیہ آگے آ رہا ہوتا ہے وہ مل کے پھر کیا کرتے ہیں, مصدر کا معنی دیتے ہیں, and they act like an ism. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ not every un in the Quran is a compound ism. چونکہ یہ ان پلس جملہ فعلیہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور تو اس چونکہ دو چیزیں مل رہی ہوتی تو ان کو کمپاؤنڈ اسم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیا کرتے ہیں, مصدر کا معنی دیتے ہیں. سمپل یہ کانسیپٹ بس آپ نے سیکھنا ہے, بہت زیادہ مشکلات میں مت جائے ورنہ یہ ٹف ہو جائے گا. بیسکلی یہی چیز ہے. ٹھیک ہے,
اور جو یہ ان پلس جو مصدر آئے گا یہ جملے میں جیسے اسم ایڈ کرتا ہے ویسے ہی ایڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں, ایگزامپل سے اور ہمیں انشاءاللہ اچھا سمجھ میں آئے گا. اب جیسے ایگزامپل ہے یہاں پر آپ کے پاس یریدو ان یذهب الى المسجد. یریدو ان یذهب الى المسجد. اچھا اس میں سے کچھ چیزیں اب میں آپ کو ایسے بھی بتاؤں گی, کچھ چیزیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ کے بکس میں نہیں لکھی ہوئی, تو اس کو آپ لکھ لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو جو یہ بات بتائی ہے کہ not every an is a compound ism in Quran, اس کو لکھ لیجیے, یہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اب یریدو ان یذهب الى المسجد, یہ کیا ہے؟ یریدو کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے. یریدو he wants ان یذهب, اب ان آ گیا. ٹھیک ہے. اور یذهب آ گیا. ان کیا آ گیا؟ فعل کے ساتھ آیا ہے, جملہ فعلیہ کے ساتھ. یذهب از جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ کے ساتھ آیا ہے. تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں میننگ میں کیا فرق آ رہا ہے. اس نے کیا کر دیا, اس کی میننگ کو مصدر میں چینج کر دیا. یریدو ان یذهب, he wants to go. go کیا ہے؟ اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے, یا تو either to کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل پہلے اس کو سیکھ لیجیے, یہاں ایگزامپل, اس ایگزامپل میں مت جائیے, پہلے اس چیز کو سمجھ لیجیے. جیسے ورڈ ہے یوسافرو. ٹھیک ہے. یوسافرو, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہی ٹریولز. ٹھیک ہے. یوسافرو ہی ٹریولز. اب اس کو اگر میں نے مصدر کے معنی میں کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو میں کیا کروں گی, ان لگایا میں نے, ان نے اس کو منسوب کر دیا. ٹھیک ہے. تو یوسافرا ہو جائے گا, ان یوسافرا ہو جائے گا. اور اس کو ہم دو طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آئدر میں اس کو کر سکتی ہوں نمبر 1 ٹو ٹریول. ٹھیک ہے. اس میں جب ٹو ٹریول کر کے میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گی تو ہی از غائب, ہی کو ہم نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آج کی کلاس میں آپ کے جو بھی کویشچنز ہوں گے ابھی بیچ میں مت کیجیے گا, یہ تھوڑا سا مشکل ہے کانسیپٹ, تو میں ابھی کلاس کے دوران بالکل کوئی کویشچنز نہیں لوں گی انشاءاللہ. جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں نوٹ اٹ ڈاؤن اور ویل ڈو آفٹر دا ریکارڈنگ. ٹھیک ہے, تاکہ بیچ میں انٹرپشن نہ ہو. اور دوسری طریقہ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا, that he travels. دونوں ہم ٹرانسلیشن اس کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکس, to travel and that he travels. تو یریدو ان یذهب الى المسجد, وہ چاہتا ہے, he wants ان یذهب to go. اب یہ to go کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یہ پہلی والی ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو we are not mentioning he, the doer, we are not mentioning the doer again. ٹھیک ہے. اور آپ نے یذهب کا اس نے کیا کر دیا, اس کو مصدر میں چینج کر دیا. he wants to go to the الى المسجد کیا ہے؟ الى المسجد اس کا متعلق بال فعل ہو گیا یریدو کا. ٹھیک ہے. یہ تو متعلق بال فعل ہو گیا یریدو کا. یہ ان یذهب کا کو ہم کیا کریں گے, اس کی لیبلنگ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے اسم ایکٹ کرتا ہے, it can act like an اسم, اور اسم آپ کو پتا ہے مختلف رولز پلے کرتا ہے ایون ان جملہ اسمیہ. تو ہم کوئی بھی جو رول وہاں پہ پلے ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ جملہ ہم یہاں پر اس کو اسی طرح لیبل کریں گے. تو ان یذهب کیا ہے؟ بیسیکلی ڈیٹیل ہے نا کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو ان یذهب will be مفعول به, اور ہم چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مفعول به ہوگا لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے, فی محلی منصوب. مفعول به فی محلی منصوب. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں, جو چیزیں میں نے ابھی تک بتائی ہیں اس کو بیسک میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان جو ہے وہ ورڈ ہے ناصبۃ المضارع. ٹھیک ہے. اور یہ مضارع کو نصب دیتا ہے. ایک اس کا ایک یہ رول ہے. اس کا ایک اور رول یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ مل کر مصدر کا معنی دیتا ہے کبھی کبھی, not always in قرآن. یہ نہیں کہ ہر چیز کو آپ نے مصدر بنا دیا, نہیں, ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکس کہ وہ کیا ہے. تو یہ ان پلس جملہ فعلیہ مل کے کیا بناتے ہیں, مصدر کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مصدر جو ہے اس کو ہم دو طریقے سے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ
جیسے یذهبو کا مطلب کیا، یذهبو کا مطلب کیا ہوتا ہے، he goes. ٹھیک ہے. اب اس کو میں نے جب مصدر میں اس کو میں نے ان کے ساتھ جب اس کو مصدر کی اس کے فارم میں لے کر آئی تو میں نے اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو گئی، either to go. ٹھیک ہے. ٹو گو کا ٹرانسلیشن بھی کریکٹ ہے، اور دوسری طرح سے بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے دیٹ ہی گوز. وہ ڈیپینڈنگ آن دا جملہ کہ وہ کہاں اس میں انگلش میں وہ کیا زیادہ اچھا لگے گا ٹرانسلیٹ ہو کے. ٹھیک ہے. دیٹ ہی گوز، یہ دونوں ٹرانسلیشن اس کی ہو سکتی ہیں. اور اس کو جب جملے میں یہ آتا ہے تو ڈیپینڈنگ کہ کس رول میں آیا ہے اس لحاظ سے ہم اس کی لیبلنگ کرتے ہیں. تو اٹس ویری ایزی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو آتی نہیں ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا اگر فرض کیجئے یہ یہاں پر اگر ان یذهبا کی جگہ میں ریگولر مصدر استعمال کرنا چاہتی. ٹھیک ہے. ٹو گو کا معنی دینے کے لیے میں ریگولر مصدر استعمال کرتی تو کیا میں کرتی، الذهبا. ٹھیک ہے. یریدو الذهب الى المسجد، میں یہ کرتی. دونوں کے معنی ٹو گو ہیں. کیوں کبھی الگ الگ استعمال کیوں ہوتے ہیں، وہ مصدر سے استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے، and what is the advantage of using un with جملہ فعلیہ، یہ انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، یوزیج میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹرانسلیشن میں کیا فرق پڑتا ہے. ویسے بیسکلی دونوں ایک ہی معنی، دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. دونوں مصدر ہیں، لیکن جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اس کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. پہلے ذرا ایک کانسیپٹ اچھے سے سمجھ لیں. اس کے بعد جیسے یہ ہے علیہ ان یذهب الی المسجد، یہاں پر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ میں تھوڑا سا علیہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو کہ یہاں پر نہیں دیا ہوا آپ کے بک میں. علیہ جو ہے اس کا یاد رکھیے، یہ ایک ایسا جو ہے مرکب ہے. علیہ جو اصل میں ورڈ ہے، ٹھیک ہے، علیہ جو بیسیکلی ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی علیہ آئے گا نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ has to do it. has to میننگ آتا ہے، یعنی it's a must. جیسے قرآن میں آتا ہے علیک الصلاۃ، جیسے ایک اگر میں آپ کو ایک ورڈ دے رہی ہوں، یا قرآن میں آتا ہے علیہ الحج، تو یہاں پر فرضیت کا معنی آتا ہے کہ ان پر حج فرض ہے. فرض کا جو وہ ہے، آپ کہیں کہ جو عربک ہے اس کا جو ورب ہے وہ نکال دیا جاتا ہے یا اسم نکال دیا جاتا ہے. صرف اتنا بھی اگر لکھ دیا جاتا ہے علیہ الحج تو اٹ از خود ہی بخود یہ ازمپشن ہو جاتا ہے کہ یہ فرض کے معنوں پہ یہاں پر آئے. ٹھیک ہے. اور یہ بلاغہ میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل میں اس چیز کو اسٹڈی کریں گے. جب ہم بلاغہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک لے جائے انشاءاللہ، تو ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جب یہ اس طرح سے یہ قرآن میں آتا ہے تو اس کا مطلب فرضیت ہوتی ہے. یہاں سے آپ کو میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ علیہ جب کسی چیز کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب اگر اس کسی حکم کے ساتھ آ رہا ہے، کسی چیز کے ساتھ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یو شوڈ ڈو اٹ، یو مسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اس معنوں میں آتا ہے. جیسے علیک الصلاۃ، علیک الصلاۃ، تو اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو پرے، یو مسٹ پرے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں ذرا سا بتانا چاہ رہی تھی آپ کو علیہ کا. اب یہاں پر لیکن جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کو انالیسس کر لیتے ہیں. علیہ تو آپ کا کیا ہو جائے گا، یہ متعلق بالخبر، متعلق بالخبر مقدم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آج زیادہ میں ہی بولوں گی کیونکہ ذرا کانسیپٹ سمجھا رہی ہوں، تو آج ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے، میں چاہ رہی ہوں کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے. متعلق بالخبر مقدم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ان یذهب، ان یذهب یہاں پر ایز اے ٹرانسلیٹ ہوا ہے، ان کی وجہ سے یہ یذهبو سے یذهبا ہو گیا and it is a masdar. ٹھیک ہے. it is acting like a masdar، تو has to go کا میننگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا has کا میننگ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے. he has to go، has کا میننگ کہاں سے ہے، علیہ کی وجہ سے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو علیہ جو ورڈ حرف ہے اس کے اندر مسٹ کا میننگ آتا ہے، obligation کا معنی آتا ہے. اور الی المسجد، ٹھیک ہے، الی المسجد مزید ڈسکرپشن آ رہی ہے. تو یہاں پر ہم ان یذهب کو بیسیکلی ہمیں جو کرنے کا یہاں پہ ان یذهب سے ہمارا مطلب ہے ابھی، تو ان یذهب یہاں پر کیا ہوگا، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مبتدا
مؤخر ہے. کیا کہیں گے ہم؟ مبتدا مؤخر ہے، کیونکہ I just told you کہ مصدر جو ہے جو اس طرح سے ان پلس جملہ فعلیہ جو آتا ہے مصدر کا معنی دیتا ہے، ان کے ایکٹ ایز اے اسم، اٹ ایکٹس لائک اے نارمل اسم. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا مؤخر کہلائے گا. اور ہم اس کو پھر کس طرح کریں گے؟ فی محلی مرفوع. ٹھیک ہے، اس کی جو وہ ہوگی وہ کس طرح ہوگی؟ فی محلی مرفوع. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سینٹینسز میں الگ الگ رولز میں آ رہا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ مفعول بہ کے طور پہ آ رہا ہے، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ مبتدا مؤخر کے طور پہ آ رہا ہے. تو اٹ کین پلے ڈفرنٹ رولز. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے، ان تصوموا خیر لکم. ان تصوموا خیر لکم. اب یہاں پر میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. یہ تو آپ کو خیر کانسیپٹ یہاں پہ بتانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں. پہلے اس کو کانسیپٹ کو اس کو یہاں سالو کر لیتے ہیں اعراب وائز. ان تصوموا کیا ہو جائے گا؟ وچ از ان تصوموا، ویسے یہ کیا تھا؟ یو فاسٹ. ٹھیک ہے، یو آل فاسٹ کے معنی میں ہے. یہ کیا مصدر میں چینج ہو گیا اس کا معنی ان کی وجہ سے. یو آل فاسٹ، دیٹ یو آل فاسٹ. میں نے کہا تھا نا کہ یہ کبھی ٹو کے ٹرانسلیشن میں آ سکتا ہے، کبھی دیٹ کی ٹرانسلیشن میں آئے گا. تو یہاں پر ان دیٹ کی ٹرانسلیشن میں آ رہا ہے، دیٹ یو فاسٹ. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ شروع میں یہ ایز اے مصدر ایز اے اسم آ رہا ہے، تو اسم جب شروع میں آتا ہے تو ہم اس کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا بنا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ان تصوموا کیا ہو جائے گا؟ مبتدا فی محلی مرفوع. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اور اس کی ٹیکنیکل ٹرم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان مصدریہ. ایک آپ لوگوں نے ماں مصدریہ بہت سنا ہے مجھ سے، وہ الگ سے انشاءاللہ اس کو کریں گے نیکسٹ ویک. ماں مصدریہ بھی تھوڑا سا کروا دوں گی آپ کو. بس میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ ابھی یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پہ تھیوری آج کی بھرمار ہو جائے. ماں مصدریہ از دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کر لیں گے. ان مصدریہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں ان مصدریہ. بیسکلی ہم نے ابھی تک کیا سیکھا؟ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر رہی ہوں. بیسکلی ہم نے ابھی تک یہی سیکھا کہ ان جو ہے وہ ناصبہ ہے، حرف ناصبۃ المضارع، and it can also act like a with a jumla فعلیہ it can also act like a masdar, and it gives the meaning of masdar, and it can act like a normal ism, and according to the sentence the role of that ism changes. ٹھیک ہے، جو ان پلس جملہ فعلیہ والا جو مصدر ہے کمپاؤنڈ اسم جو ہے it changes its role according to the sentence. یہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے یہاں تک. اب ہم اور اس کو کہتے ہیں ان مصدریہ. اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ یہ اصل میں بیسکلی ہمارا آج کا کانسیپٹ تھا اس میں. اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. دونوں مصدر میں فرق ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ بھئی دونوں میں فرق کیا ہے. کہ اگر میں ریگولر اس مصدر یوز کرتی ہوں یا میں ان مصدریہ یوز کرتی ہوں تو دونوں میں فرق کیا ہوگا. تو یہ بالکل ایسے جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. دیکھیں، ایک ورڈ ہے اسلامن. ٹھیک ہے، اور ایک ورڈ ہے، اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ان یسلما. دونوں کے معنی سیم ہے. کیا ہے دونوں کے معنی؟ ٹو سرینڈر. ٹھیک ہے، دونوں کے معنی یہ ان پلس یہ ایز اے مصدر ایکٹ کر رہا ہے، اور یہ تو اس کا ریگولر مصدر ہے ہی. ٹو سرینڈر اس کے معنی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، خود آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا فرق پتا چلے گا. ایک تھوڑا سا یہ بلاغہ کا فرق ہوتا ہے. ایسے اگر آپ گرامر میں دیکھیں تو اتنا فرق نہیں فیل ہو رہا، دونوں کے معنی ایک ہیں. بلاغہ پوائنٹ آف ویو سے کہ جب ہم انڈرسٹینڈنگ قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ اسلامن جو ہے اس کے اندر کوئی ڈوئر نہیں ہے نا، ڈوئر کوئی. اٹ از ناٹ لمیٹڈ. It is not limited at all. نہ ڈوئر وائز لمیٹڈ ہے، نہ ٹائم وائز لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یسلمو میں ہم دیکھتے ہیں کہ سم ہاؤ، ٹھیک ہے، ہم ٹرانسلیشن ضرور اس کی ٹو سرینڈر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ دیکھنے میں کیا ہے؟ ایک ڈوئر انوالو ہے. کون سا؟ ہی. ٹھیک ہے، اور ایک کائنڈ آف ٹائم پیریڈ انوالو ہے.
کیونکہ اٹس اے فیل ہیئر. ٹھیک ہے, تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ یہ والا جو مصدر ہوتا ہے اس کے اندر ڈوئر نہیں ہے اور ٹائم پیریڈ نہیں ہے, اٹ از مور براڈ. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا پھر اسپیسیفک ہو جاتا ہے ہی کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ ہی جو بھی ڈوئر اس کے اندر ہوتا ہے اس کے بارے میں اسپیسیفک ہو جاتا ہے. یہ اٹ از مور اوپن. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ابھی ہم نے جو یہ ان تسومو والی جو قرآن کی آیت کا کڑا, اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الصیام خیر لکم. ٹھیک ہے, خیر لکم, یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ریگولر مصدر بھی یوز کر سکتے ہیں. ریگولر مصدر کا معنی جب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا ہوگا, فاسٹنگ از بیٹر فار آل آف یو. ٹھیک ہے, فاسٹنگ از بیٹر فار آل آف یو. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا اس کی ٹرانسلیشن دیٹ یو فاسٹ. فاسٹنگ از, یہاں پر کیا کانسیپٹ آتا ہے جب ہم ان کے ساتھ لگا رہے ہیں اور ڈوئر ساتھ میں, تو اس کا مطلب کہ یو آل فاسٹ. فاسٹنگ از بیٹر فار یو. تو فاسٹنگ کسی وقت بھی ہو, کسی کے لیے بھی, ٹھیک ہے, it's better for more open ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیا کی بات ہو رہی ہے. آئیڈیا آف فاسٹنگ از بیٹر, اور whether you do right now or later it is always better. لیکن جب آپ ان تسومو کر کے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فاسٹنگ از بیٹر فار یو, اور تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس میں ایک یہ جو کہ ٹائم پیریڈ سے تھوڑا سا فیل جو ہے وہ ٹائم پیریڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, تو اس میں جو میننگ لی جاتی ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ جیسے ابھی کرو, ابھی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ اٹ از مور براڈر, دس ون از مور براڈر, دس ون از لٹل لمیٹڈ. یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے, اگر آپ کو ایگزامپل ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی دیٹس اوکے, آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ چیزیں اور مزید کلیئر ہو جائیں گی, اور ریکارڈنگ بھی سنیں گے دوبارہ تو انشاءاللہ کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ قرآن میں, اس سے قرآن کی بیوٹی سمجھ میں آتی ہے, اس لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے جو حج والی آیت ہے, کیا ہے اس میں, ان خیر ذات التقوی, ان خیر ذات التقوی. یہ کب آئی تھی آیت, کہ جب آپ کو پتا ہے عرب جو تھے جس راستے سے جاتے تھے حج کے لیے, جو مختلف قبائل آتے تھے, وہ سیف نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی جب مسلمان جو ہیں وہ why are they called, سوال آنسرز میں بعد میں دوں گی, آپ کوشچنز جو ہے وہ بعد میں کیجیے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اپنا کوشچن نوٹ کر لیجیے ریشما. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جیسے وہ آیت ہے نا, سوری میرا مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا, ان خیر ذات تقوی. ٹھیک ہے, سورہ حج کی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ان لوگوں کو, کہ دیکھو حج پہ جانے کے لیے جو ہے, جب حج پہ جاؤ تو اپنے سامان کو ریڈی کر لو. اس آیت میں بیسیکلی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے سامان, ایسا نہیں کہ اللہ کے بس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری ذمہ دار ہے رزق دینے کا, تو مجھے کچھ لے جانا, اللہ کے راستے میں نکلی ہوں تو اب مجھے کچھ اپنی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی تیاری پوری رکھا کرو. حج کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوتا, اتنا لمبا سفر ہے, راستہ سیف نہیں ہے, تو یو شوڈ بی پریپیئرڈ. تمہارے پاس جو چیزیں ہوں, جو سفر پہ لے جانے والی چیزیں ہوں, وہ اچھی کوالٹی کی ہوں, اچھی ہوں, جو تمہیں فاسٹ لے کے جا سکیں, تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان ہو, انف تمہارے پاس ساری سفر کا جو سامان ہے وہ ہو. ٹھیک ہے, اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ان خیر زاد تقوی, کہ بہترین پروویژن, دا بیسٹ آف آل جو ہے وہ کیا ہے, تقوی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کون سا مصدر یوز کر رہے ہیں, تقوی کا, جو ریگولر مصدر ہے. ٹھیک ہے, ریگولر. اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا, ان تتقو. دونوں کے معنی سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کے معنی جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریگولر تقوی کا مصدر استعمال کیا. وائی؟ بیکاز اللہ تعالیٰ اس چیز کو صرف حج تک جو ہے وہ باؤنڈ نہیں کرنا چاہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقوی کا جو آئیڈیا ہے بیسیکلی وہ بیسٹ آف آل پروویژنز ہے کسی بھی معاملے میں.
کسی بھی صرف حج کے سفر میں نہیں بلکہ رول آف لائف سمجھ لو کہ تمہاری رول آف لائف یہ ہونا چاہیے کہ لمیٹڈ نہیں ہے یا صرف تم تک لمیٹڈ نہیں ہے. یو آل، اس میں تتقو میں کیا آ رہا ہے؟ یو آل کا ٹرانسلیشن آئے گا ساتھ میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ٹرانسلیشن ہے اٹ از اوپن فار اینی ون. سمجھ رہے ہیں آپ ڈفرنس؟ کہ اس میں یہ لمیٹڈ نہیں ہوتا. یہ والا جب یوز ہوتا ہے تو لمیٹڈ نہیں ہوتا کہ تقوی ایوری تھنگ میں، صرف حج میں نہیں. یہ اگر یہاں پر ان تقو یوز استعمال ہوتا تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو جاتی؟ certainly the best of all provisions is that you protect yourself. ٹھیک ہے، پھر ایک لمیٹیشن اسی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. لیکن جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اٹ از مور اوپن اینڈ اٹ از مور وائڈیڈ. اٹ از اور پھر پریزنٹ، یہ ان تتقو کا مطلب کیا ہے کہ پریزنٹ ابھی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو ہے دیر از نو ٹائم باؤنڈنگ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ایگزامپلز ہم قرآن میں دیکھیں گے انشاءاللہ اور مزید. یہ آج کا ہم اس کا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ریفرنس شیٹ کروانا چاہ رہی ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کوشچنز لوں گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریفرنس شیٹ کر لیتے ہیں. اچھا سوری، میں نے آپ کو انا تو کرایا نہیں، انا بھی بہت ضروری ہے، انا کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے آج. ان جو ہے وہ اچھا یہ بتائیے کہ ریگارڈلیس آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہیں کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے؟ 60% سب کو سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ سسٹر، مجھے جی تو الحمدللہ سمجھ میں. کلیئر ہوا ہے سسٹر Yes. کمپلیٹلی الحمدللہ. الحمدللہ، چلیے ٹھیک ہے. اب انا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انا کیا ہے؟ انا حرف آف نصب ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے ان جو ہے وہ کہلاتا ہے فعل کے ساتھ آتا ہے، انا جو ہے وہ اسم کے ساتھ آتا ہے. بس فرق یہی ہے. ٹھیک ہے، انا جو ہے وہ اسم کے ساتھ آتا ہے اور اسم کے ساتھ آ کر یہ اس کو جو ہے وہ کمپاؤنڈ اسم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اس کی بھی جو ٹرانسلیشن ہے انا کی بھی جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیٹ کے معنوں میں کرتے ہیں. اور یہ پورا جیسے دیٹ اور انا ہوم پورا جو سینٹینس ہوتا ہے اس کے بعد والا وہ پورا کا پورا کمپاؤنڈ اسم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، تو يَحْسَبُونَ اس کا فعل ہے. ٹھیک ہے، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ جو ہے وہ اس کا کمپاؤنڈ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور کمپاؤنڈ اسم کو ہم اس کو جو کریں گے آپ کہیں کہ اعراب کریں گے تو یہ یحسبونا کا کیا ہے؟ مفعول فی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو فی محلی منصوب کہیں گے، مفعول بھی، کیونکہ پورے سینٹینس کو. ٹھیک ہے، اور یہ ٹرانسلیشن کو چینج کر دیتا ہے مصدر میں. اسی طرح اور بھی ایگزامپلز ہیں یہاں پر اس کی اسم کی بھی. دونوں کا کانسیپٹ سیم ہے، بس فرق صرف کیا ہے کہ ان جو ہے اٹ کمز ود دا فعل، انا کمز ود دا اسم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اور یہ ایگزامپل ہے تبینا لہو انہ عدوٌ. ٹھیک ہے، تو تبینا ہوا تبینا یہ ایک لازم فعل ہے. ٹھیک ہے، لازم فعل ہے اور یہ مفعول بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہ عدوٌ جو ہے از ایکٹنگ لائک اے فاعل. کیونکہ یہ ہوا ورژن ہے نا تو اس میں ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھیں گے. تو انہ عدوٌ جو ہے یہ ایز اے مصدر کام کر رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، ایز اے مصدر کام کر رہا ہے اور یہ کیا بولیں گے ہم؟ فی محلی مرفوع اسم فاعل. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کوئی رول اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اور چیز نہیں تھی. بس آپ نے جو مین چیز یاد رکھنا نا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایگزامپل سے. صرف یاد جو رکھنے والی چیز ہے وہ کانسیپٹ یاد رکھیں. دیٹس اٹ. قرآن میں پھر پڑھتے پڑھتے بہت ایگزامپلز آئیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے کہ ہم یہ پڑھتے رہیں، آگے کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ریفرنس شیٹ تھوڑا سا میں کرانا چاہ رہی تھی، بہت آسان ہے تو میں چاہی تھی آج اس کو ختم کر لوں، تو اس کے بعد پھر آپ کے کوشچن آنسرز لیں گے. ٹھیک ہے، ریفرنس شیٹ میں دیکھ لیں. ایک تو سب سے پہلے کوشچن ورڈز ہوتے ہیں. اچھا، کوشچننگ ورڈ جو ہیں ان کو ڈیٹیل میں ہم ایک ایک ورڈ کو کیا امپیکٹ ہوتا ہے ان کا قرآن میں اور اس طرح سے یہ ہم انشاءاللہ بلاغہ میں کریں گے. بڑا مزہ آتا ہے، آج کل ہم وہی کر رہے ہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. کوشچننگ ورڈز ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کب حل استعمال ہوتا ہے، کب حمزہ ہوتا ہے، کب جو ہے وہ
کیا فرق پڑتا ہے، تو بھی ایک الگ سائنس ہے اور بڑا مزیدار ہے وہ بھی. تو کویشچننگ ورڈس کیا ہوتے ہیں جن سے آپ کویشچنس کرتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس سامنے ان تمام حروف کے ساتھ جو ہے وہ ہم کوشچننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، من، ماذا، ما، متا، آئینہ، لماذا، کیفا، حل، آئی، یہ سارے کویشچننگ ورڈز ہیں. اس کے بعد لام توکید کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ بہت سنتے ہیں. لام توکید، لام توکید جو ہے وہ ایسا لام ہوتا ہے جو کہ ایمفیسس کے لیے. اب ہم حروف کی ریفرنس شیٹ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ آپ اکثر اعراب کی کتابوں میں یہ ٹرمینالوجیز پڑھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. لام توکید کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ لام توکید ہے، وہ اصل میں یہ لا جو ہے یہ ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ فعل اور اسم اور حرف کسی کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کا آگے کوئی گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ ہمیشہ لام کے اوپر زبر ہوتا ہے. قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے، اس کو لام التوقید کہتے ہیں، لام التوقید. اور یہ وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اب لا عبدا نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، تو یہ نو ڈاؤٹ کی جو ٹرانسلیشن آئی ہے یہ بیسکلی لام کی وجہ سے آئی ہے. ان الانسان لفی خسر، certainly اننا کا ترجمہ ہے the human being is definitely in loss. تو آپ دیکھیں اس آیت میں 2 دفعہ ایمفیسس ہے. ٹھیک ہے، تو certainly کا ایمفیسس بھی ہے، اور پھر لا کی وجہ سے ایک مزید ایکسٹرا ایمفیسس آ رہا ہے. اس کے بعد قد بہت آتا ہے قرآن میں. قد تحقیق ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے یا پھر اس کا معنی ہوتا ہے آلریڈی، دونوں میں سے کسی چیز کے لیے آتا ہے. تحقیق اردو میں اس کو جیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور عربک قرآن جو ہے وہ بیسکلی کلاسیکل عربک میں ہے، تو اس میں یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. ماڈرن عربک میں یہ مائٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ہو، اور سرٹینلی یا آلریڈی جب پاسٹ ٹینس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم چونکہ کلاسیکل گرامر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم قرآنی گرامر پڑھ رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں معنی جو ہے یہ ایمفیسس کے طور پہ آتا ہے، اور اس کے معنی آلریڈی کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ فیل کے ساتھ آتا ہے، اس کا کوئی گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہوتا. اور جب یہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے تو حرف تحقیق کہلاتا ہے، جب پریزنٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے تو حرف ثقلیل کہلاتا ہے. لیکن اگر ٹرمینالوجیز آپ کو مشکل لگ رہی ہوں تو دیٹس فائن، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ایز لانگ ایز یو نو دا یوزیج، الحمدللہ. لیکن چونکہ جب آپ آہستہ آہستہ اعراب کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا آپ کے بس ذہن میں فیملیئر ہو، اس لیے میں یہاں پر ریپیٹ کر رہی ہوں. اور یہ چیزیں آپ نے انشاءاللہ تعالی جب آپ ریویژن کریں گی ڈیورنگ یور بریک ٹائم، تو پھر آپ کو ایک بار نہیں کئی بار اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد قد افلح المؤمنون، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آلریڈی کے معنی میں یہ آیا ہے کہ، اور اس میں ایمفیسس بھی آ رہا ہے قد کی وجہ سے سرٹینلی. ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی سکسیسفل ہیں. ٹھیک ہے، آلریڈی کے معنوں میں اور ایمفیسس کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے بعد سین یا سوفا، یہ بیسکلی آپ کو پتہ ہے فیوچر کے ٹولز ہیں، ان کو یاد رکھیے. مضارع کو جب فیوچر ٹینس میں کرنا ہو تو پھر یہ استعمال ہوتے ہیں یہ، اور ان کا کوئی گرامٹیکل افیکٹ نہیں ہوتا. اور ویسے اس کو عربی میں حرف استقبال کہتے ہیں، اور قرآن میں اس کی ایگزامپل ہے قال سوف استغفر لکم ربی، I will ask my master for forgiveness for you. ٹھیک ہے، واو استنافیہ یہ بھی بہت آتا ہے، جملہ استفنافیہ. ابھی جب ہم ابھی سورہ البقرہ کر رہے ہیں تو میں کبھی کبھی آپ لوگوں کو یہ بولتی ہوں، کم بولتی ہوں لیکن بولتی ہوں کبھی کبھی کہ یہ واو استنافیہ ہے یا واو یہ جملہ استنافیہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہوتا اور اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن میں نے ٹرانسلیشن کی جو تھوڑی سی گرامیٹیکلی انکریکٹ ہیں ٹرانسلیشنز، اس میں نے دیکھا ہے کہ یہ واو استنافیہ کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بیسکلی یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، یہ شروع میں آتا ہے، اس کو واو استنافیہ کہتے ہیں. ہاں اگر آپ ایز این عطف لیں گے اس کو اس جملے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جملے کو کئی طریقے سے آپ وہ کر سکتے ہیں گرامیٹیکلی انالیسس. اگر آپ اس کو عطف لیں گے then you have to translate, but if you are taking as واو استنافیہ یعنی it is used to start a new sentence, then you won't translate it. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر آپ کی ایگزامپل دی بھی ہے واللہ خلق کل دابت من ماء، اللہ created every creature from water. تو یہاں پر دیکھیں وا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. اس کے بعد ایک اور حرف ہوتا ہے اما، یہ بھی آپ
آتا ہے یہ آئدر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آئدر یہ یا یہ، جب چوائس آپشنز دیے جاتے ہیں، اور یہ اس کا بھی کوئی گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ 2 دفعہ آتا ہے سینٹینس میں کیونکہ چوائس دے رہی ہے گئی ہوتی ہے نا، تو یہ آتا ہے. ٹھیک ہے. حرف عطف آپ لوگوں کو الحمدللہ یو آر فیملیئر وتھ اٹ، اور جب ایڈوانس نہ ہو کریں گے تو اور مزید اس کی ڈیٹیل میں پورا ایک چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی کے لیے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 2 ورڈز کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو سب سے خاص بات ہوتی ہے کہ یہ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کو کیری کرتا ہے. اگر کوئی پیچھے ایسا کوئی حرف آ رہا ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم یا فعل پہ کوئی ایفیکٹ دے رہا ہے اور اس کے بعد پہ حرف عطف آ رہا ہے تو پھر یہ اس کا ایفیکٹ کیری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں واو آتا ہے استعمال. واو جو ہے وہ اینڈ کے معنوں میں جب آتا ہے تو پھر حرف عطف ہے. او جو ہے وہ آپ کو چوائس ایک طرح سے دیتا ہے، اور کے معنوں میں آتا ہے. سما جو ہے وہ دین کے معنی میں آتا ہے، اور فا بھی جو ہے وہ دین یا سو کے معنوں میں آتا ہے. لیکن سما اور فا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سما جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سما ہے وہاں لانگر پیریڈ کی بات ہوئی ہے. فا جو ہے وہ امیڈیٹلی کام ہو رہا ہے، فوراً کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سما میں جو گیپ ہے، کام کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ لمبا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کی کریشن کی بات ہوتی ہے تو سما کا ورڈ اکثر استعمال ہوتا ہے کہ پھر پہلے اس کو مدغہ بنایا، پھر یہ بنایا، پھر وہ بنایا، یا پہلے آسمان بنایا. اس طرح سے جب ہوتا ہے تو پھر سما کا حرف استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا گیپ ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہر عمل فوراً نہیں ہوتا بلکہ اس میں ٹائم پیریڈ میں گیپ ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے سما ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال ہوتا ہے. بل جو ہے وہ رادر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، رادر ان کو ایسا کر لینا چاہیے، اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ ایور لیکن جو ہے ہاؤ ایور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں سورہ البقرہ کی کلاس میں الحمدللہ ہم نے کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے. کہ جب پیچھے جو ہے وہ شک ہوتا ہے تو پھر لیکن جو ہے وہ اس شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. سورہ البقرہ میں ہی شروع کی آیات میں یہ 2-3 بار ہم نے الحمدللہ ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک یہیں تک تھا. لیٹ می وائنڈ اپ دا کلاس، اور دعا کر لیتی ہوں میں. اس کے بعد آپ لوگوں کے جو کویشچنز ہیں وہ بھی پوچھ لیجئے، اور کلاس سے بھی ریلیٹڈ، اور پھر آپ میں سے اگر کوئی بیچ میں اب جانا چاہتا ہے تو وہ بھی چلا جائے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.